اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں ان دو دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات جو آپ پوچھتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان سوالات کو مفتی صاحب کی خدمت میں رکھا جائے، ان تمام سوالات کو ہم یکجا کرتے ہیں اور زحمت دیتے ہیں اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کو، وہ تشریف لاتے ہیں اور ہم ان کی خدمت میں آپ کے سوالات پیش کرتے ہیں تاکہ حاصل کیا جائے ان سے اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کچھ سوالات ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر تیار کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں عوام الناس سے، وہ ویڈیو کوسچنز بھی ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، مقبول اور محبوب نام، روزنامہ دنیا کے کالم نگار، لاتعداد کتابوں کے مصنف محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ ملک اور آیات 12، 13 اور 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ باریک بین ہے، وہ باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محمد عمیر نوید صاحب لیا سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب آخرت میں فیصلہ نیتوں پر ہوگا یا اعمال پر؟ قرآن و حدیث کی تعلیمات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال پر جزا و سزا کا مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی
ایک اور حدیث میں فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى نیاتکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری صورتوں اور تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ ان اعمال کے پیچھے جو نیت کار فرما ہے وہ اس کو دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کا محرک انسان کے دل و دماغ میں پیدا ہوتا ہے، اس کا انسینٹیو وہاں سے پیدا ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے اور پھر اس کو روح بعمل لاتا ہے۔ دنیاوی احکام کے اعتبار سے تو ظاہر پر فیصلے ہوں گے، کیونکہ دنیاوی جو حکمران ہیں یا فیصلے کرنے والے ہیں وہ نیتوں پر مطلع نہیں ہوتے، ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جس کو جیش عسرت بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ وہ تھے کہ جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے، تو اللہ تعالیٰ نے جب مسلمان واپس آئے تو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع فرمایا کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا قد نبأنا اللہ من اعمالکم من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ، کہ اے رسول جب آپ واپس مدینہ منورہ جائیں گے تو کچھ لوگ منافقین جو کوئی جائز شرعی عذر نہ ہوتے ہوئے بھی جہاد میں نہیں آئے، وہ آپ کو طرح طرح کے عذر پیش کریں گے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں کوئی عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تمہاری باتیں ہمیں بتا دی ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا جو نتیجہ ہے اور اللہ کے رسول یہ تمہیں دکھا دیں گے، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ٹھیک، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر فرمایا کہ اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے رخ پھیر دیں، اور یہ بھی فرمایا اگر آپ ان کو معاف بھی کر دیں تو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ چنانچہ انہوں نے عذر پیش کیے تو حضور نے چھوڑ دیا اور فرمایا کہ وَحِسَابُكُمْ عَلَى اللَّهِ، تمہارا حساب اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، ہم ظاہری فیصلہ دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ حضور باطن پر مطلع نہیں تھے، لیکن ایک اصول اس وقت حضور نے بیان کیا، جیسے ایک حدیث میں ہے کہ اِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ، تم میرے پاس اپنے مقدمے لے کر آتے ہو سکتا ہے کہ بعض بڑا حجت باز ہو، چرب زبان ہو، بڑی بات کرنے کا ماہر ہو، اور میں اس کی ظاہری باتوں کو سن کر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں جس کا وہ اصل میں حقدار نہیں ہے، تو اس کو جاننا چاہیے کہ میں اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ تو یہ بنیادی بات یہ بتائی کہ اللہ کی عدالت میں نیتوں پر فیصلہ ہوگا، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو 3 اشخاص جہنم میں بھیجے جائیں گے، ایک قاری قرآن ہوگا، ایک بڑا سخی ہوگا، ایک بڑا بہادر ہوگا جس نے داد شجاعت دی ہوگی،
تو قاری قرآن کہے گا کہ میں شب و روز قرآن کی تلاوت کرتا رہا، یا اللہ تو میرے خلاف ڈگری جاری ہو رہی ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کو بتایا جائے گا کہ تم نے اس لیے قرآن کی تلاوت کرتے رہے کہ تمہاری واہ واہ ہو، داد و تحسین ملے۔ سخی کہے گا کہ میں دولت مانتا رہا، داد و دہش کرتا رہا، تو اسے کہا جائے گا کہ تم نے اس لیے کیا تھا کہ تمہاری ناموری ہو، شہرت ہو، وہ تمہیں دنیا میں مل گئی۔ بہادر کہے گا کہ میں نے میدان جنگ میں شجاعت کے جوہر دکھائے، فرمایا جائے گا کہ اس لیے دکھایا کہ تمہیں بڑا سورما، بڑا بہادر، بڑا طاقتور مانا جائے تو تمہیں مان لیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کام ظاہری صورت کے اعتبار سے تو اچھے تھے، لیکن ان کے پیچھے جو نیت تھی وہ عاقبت کی نہیں تھی، اللہ کی رضا کی نہیں تھی، بلکہ دنیا میں شہرہ حاصل کرنے کے لیے، ناموری کے لیے اور شہرت کے لیے تھی، تو وہ مل گئی۔ آخرت میں اس کا اجر نہیں ہوگا، اس لیے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں فقط اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کر دیں۔ لہذا یہ بھی دیکھا جائے گا کہ فعل کیا ہے، اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس کے پیچھے کون سی نیت کار فرما ہے۔ چنانچہ حدیث میں یہ بھی آیا کہ بعض اوقات عمل معمولی ہوگا لیکن وہ نجات کا باعث بن جائے گا، کہ ایک فاحشہ عورت تھی، کہیں سفر کر رہی تھی، یا بعد میں ہے کہ ایک گناہگار آدمی تھا، پیاس لگی، ایک کنویں میں اترا، پانی پیا، پھر باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے بلک رہا ہے اور مٹی چوس رہا ہے اپنی پیاس بجھانے کے لیے۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ جیسے تھوڑی دیر پہلے ہمیں پیاس پریشان کر رہی تھی، یہ بھی اسی کرب میں مبتلا ہے۔ وہ اترے اور اپنا جو چمڑے کا موزہ تھا اس کو میں پانی بھرا، دانتوں سے پکڑا، ہاتھوں کے سہارے سے باہر نکلا اور اس کتے کو پلا دیا۔ اس کتے نے زبان حال سے شکر ادا کیا تو اللہ نے اس عمل کی بنا پر اس کی مغفرت فرما دی۔ تو نیت اگر خالص ہے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ معمولی عمل پر بھی بڑی جزا دیتا ہے۔ اسی حدیث میں فرمایا کہ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، وَنِيَّةُ الْمُنَافِقِ شَرٌّ مِّنْ عَمَلِهِ، اور منافق کی نیت اس کے عمل سے بدتر ہوتی ہے، کہ بعض اوقات دکھاوے کے لیے عمل کی ظاہری صورت تو اچھی ہوتی ہے لیکن نیت میں کھوٹ ہوتی ہے، نفاق ہوتا ہے، رضا الہی نہیں ہوتی، تو وہ عمل اس کا اکارت چلا جاتا ہے، عمل اس کا ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جی آپ فرمائیے۔ تو اس لیے آخرت میں عمل ہوگا، اور یعنی نیت کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔ اب میرا سوال نیت یعنی انما الاعمال بالنیات، جیسے کہ آپ نے بالتفصیل آپ نے بیان فرما دیا کہ فمن کان ہجرتہ الی دنیا یصیبها امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، کہ جس نے دنیا پانے کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو پھر اس کی ہجرت اس کے لیے، یعنی جن مقاصد کے لیے کی ہے اس کے لیے ہوگی، آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے۔ وَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں اسی کے لیے، تو اس نے نیت بھی اس کی ہوئی، اس کا عمل بھی ہو گیا کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہجرت کی۔ اب سوال میرا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ایک آدمی، یعنی آپ کی گفتگو کو میں ریپیٹ نہیں کر رہا جو آپ نے بات فرمائی، یعنی نیت کا مرتبہ اوپر ہے، عمل بعد میں، ٹھیک؟
ایک شخص ہے جو کسی گناہ کا خیال یا اس کو ایک نیت اس نے کی ایک گناہ کی، اور لیکن ارتکاب گناہ سے پہلے خشیت خداوندی کی وجہ سے اس نے اپنے اس ارادے کو ترک کر دیا۔ وہ ایک خیال آیا شراب نوشی کا، بدکاری کا، وغیرہ وغیرہ، لیکن عمل سے نہیں گزرا، تو وہ جو اس نے وہ عمل سے نہیں گزرا لیکن نیت اس کی خراب تھی، تو کیا اس نیت پر بھی اس کی پکڑ ہوگی، یا اس عمل سے پیچھے ہٹ جانے پر اس نیت کا گناہ اس پر نہیں آئے؟ یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ تو اللہ تعالیٰ تم سے حساب کر لے گا۔ تو صحابہ کرام کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی کہ ہم اپنے ظاہر پر تو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن بعض اوقات قلبی واردات پر انسان کا کنٹرول نہیں رہتا۔ تو علماء نے فرمایا، مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس حوالے سے ایک ہوتا ہے کہ کسی گناہ کا خیال آیا اور چلا گیا، اس کو کہتے ہیں خاطر، حاجس، پھر آیا اور بار بار آتا رہا، اس کو خاطر کہتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اس کے بارے میں آدمی سوچنے لگا تو اس کو حدیث نفس کہتے ہیں۔ پھر اگلا درجہ ہے کہ اس کے بارے میں بندہ پلاننگ کرنے لگا لیکن کچھ عواقب اور نتائج کو سوچ کر رک گیا، تو فرمایا کہ حاجس ہے، خاطر ہے، حدیث نفس ہے، ہم ہے، اس درجے تک تو معاف ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر اس نے باقاعدہ منصوبہ بندی کر لی تو پھر نیت کا یہ درجہ جسے عزم کہا گیا ہے، پھر اس پر بھی مواخذہ ہوگا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی ہمارے دل میں برے خیالات آتے ہیں، یتعاظم احدنا ان نتکلم بہ، کہ ہم اس خیال کو زبان پر لانا بھی بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، آپ کے سامنے اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری حدیث میں آیا کہ ان اکون حمما من ان اتکلم بہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کبھی ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ میں آپ کے جل کر کوئلہ ہونا پسند کروں گا لیکن آپ کے سامنے زبان پر لا بھی نہیں سکتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ ذَلِكَ الْإِيمَانُ، یہ تو ایمان کی دلیل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک عزم کے درجے میں نہ ہو اور ویسے خیال آئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن جس درجے میں بندہ منصوبہ بندی کرے گا تو پھر اس درجے میں پکڑ ہوگی اور اس درجے میں حساب کتاب بھی ہوگا۔ اب مفتی صاحب منصوبہ بندی کر لی کسی گناہ کے تعلق سے، لیکن ارتکاب گناہ نہیں کیا خشیت خداوندی کی وجہ سے، تو کیا بندے کی تب بھی پکڑ ہوگی؟ ایک حدیث میں ہے کہ من ہم بے سیئۃ ولم یعملھا فلہ اجر، کہ جس نے برائی کا ارادہ کیا مگر خشیت الہی دل میں آ گئی اور عمل کرنے سے رک گیا تو اس پر بھی اسے ایک نیکی ملے گی، ایک اجر ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی کا ارادہ کرنے کے باوجود خوف الہی اور خشیت الہی کی وجہ سے رک گیا تو اس پر نیکی ملے گی، چاہے کہ مواخذہ ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ،
کہ 7 قسم کے اشخاص ایسے ہیں کہ جب اللہ کے سائے رحمت کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی تو اللہ ان پر رحمت کا سایہ فرمائے گا۔ ان میں سے ایک فرمایا کہ رجل دعت ہو امرات ذات حسب و جمال، کہ ایک شخص ہے اس کو ایک اسٹیٹس والی، مرتبے والی اور جمال والی عورت نے دعوت گناہ دی، اور ایسے وقت میں کہ دعوت بھی ادھر سے آ رہی تھی، عمل کرنے میں بھی کوئی رکاوٹ نہ تھی، مگر آخری مرحلے میں فقال انی اخاف اللہ، اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ گناہ سے پیچھے ہٹ گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی رحمت کا سایہ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ لہذا اس کے برعکس فرمایا کہ من ہم بحسنۃ فلم یعملھا فلہ اجر، کہ جو نیکی کا ارادہ کرے لیکن عمل نہ کر پائے تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور اگر عمل بھی کر دے تو اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ لہذا خدا نخواستہ بشری کمزوری سے دل میں برائی کا ارادہ پیدا ہو جائے تو پھر بھی اپنے آپ پر، اپنے دل و دماغ پر اللہ کی خشیت اور اس کا خوف طاری کر کے ہمیں برائی سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سید مجاہد علی صاحب کراچی سے، میں نے ایک پلازے میں 3 دکانیں خریدی ہیں، نیت یہ ہے کہ ان کا کرایہ وصول کرتا رہوں گا، کیا ان دکانوں پر بھی مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی؟ آپ نے 3 دکانیں خریدی ہوں یا 3 سے زائد خریدی ہوں یا مکان ہوں اور اس نیت سے بنائے ہیں کہ ان کو کرائے پہ چڑھائیں گے اور کرائے کی آمدنی جو ہے اس سے معاملات اپنے چلائیں گے، گزارا کریں گے، تو پھر اس طرح کے مکانات یا فلیٹ ہوں یا دکانیں ہوں، ان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ سال بھر میں ان سے جو آمدنی کرائے کی صورت میں آئے گی تو جس دن آپ کی زکوٰۃ کا حساب لگانے کا، اسیسمنٹ کا، تشخیص کا دن ہوگا، اس دن سال بھر کے خرچے نکال کر آپ کے تمام ذرائع سے شمول اس کرائے کی آمدنی کے جو کچھ بچ رہے گا اس پر آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور دکانوں کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، کرائے پر، آمدنی پر۔ اگر کوئی پلاٹ یا دکان یا مکان یا فلیٹ یا کوئی مثلا بس ہے، کرین ہے، گاڑی ہے، شروع سے اس نیت سے خریدی ہے کہ اس کو بیچ کر نفع کمائیں گے، انویسٹمنٹ جیسے کہتے ہیں، تو پھر اس کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی اور مالیت پر زکوٰۃ دی جائے گی، ذہن میں یہ ہے کہ اسے ہم بیچ دیں گے لیکن ہم نے کرائے پہ چڑھا دی اسے۔ ہاں، تو اس کی مالیت پر نہیں ہے۔ یہ ایسی مثال ہے کہ ایک شخص کی فرض کریں کہ 100 گاڑیاں ہیں اور وہ ٹرانسپورٹر ہے اور کرائے پہ چڑھا رکھی ہیں اور ان کی آمدنی سے معاملات چلاتا ہے تو ان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے، آمدنی پر ہے جو آخر میں بچ جائے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن اگر کسی کے شو روم میں 100 گاڑیاں ہیں جو اس نے بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں تو وہ مال تجارت ہے، اس کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سجدہ سہو میں اگر ایک سجدہ کر لیا تو کیا یہ کافی ہوگا یا 2 سجدے کرنے ضروری ہیں؟ ارشاد صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ 2 سجدے ضروری ہیں۔ سجدہ سہو کے 2 سجدے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ جب اگر نماز میں کوئی فرض چھوٹ جائے تو پھر تو نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر نماز میں کسی حرام کا ارتکاب کر لے، جیسے قبلے سے رخ پھیر دے ممنوع کا، یا کلام کر دے، تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں، اگر نماز میں کسی فرض کی اپنے مقام سے تاخیر ہو جائے، کسی واجب کی تاخیر ہو جائے یا کوئی واجب ترک ہو جائے
تو اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کا جو آخری التحیات ہے، جب اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تک پڑھ لے تو دائیں طرف سلام پھیرے اور پھر 2 سجدے کرے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائے اور التحیات اور درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دے. سجدہ پوری سہو. التحیات پڑھے اور ربنا آتنا فی الدنیا کے بعد سلام پھیر لے. ایک اچھا سوال ہے، پہلے بھی آیا ہے لیکن اسے بار بار آنا چاہیے اس سوال کو. محمد شبیر صاحب ہیں. مفتی صاحب، مسجد کے آداب کیا ہیں؟ ارشاد فرما دیجیے. انیق احمد صاحب، مسجد کے آداب یہ ہیں، پہلے تو یہ سمجھیں کہ مسجد کیا ہے. مسجد کیا ہے. جی تو نسبت جو ہے اللہ وہ چیز کو متبرک بنا دیتی ہے. اللہ اکبر. مثلاً انہی اینٹوں سے، اسی سیمنٹ سے، بجری سے، سریے سے اور چیزوں سے ہم عمارت بناتے ہیں، اپنا مکان بناتے ہیں، اس کا حکم اور ہوتا ہے. اسی سے مسجد بناتے ہیں تو اس کا حکم اور ہوتا ہے. ٹھیک. اور اگر وہی پتھر بیت اللہ کی دیوار میں لگ جائے تو اس کی تقدیس کچھ اور ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ اگر یہ خاک کے ذرے جنہوں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے لمس کا شرف حاصل کیا ہے تو ان کا درجہ کچھ اور ہے. یہاں تک کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ پیارے حبیب ہم اس بلد امین مکہ مکرمہ کی قسم فرماتے ہیں، اور اس لیے نہیں کہ یہاں بیت اللہ ہے، زمزم ہے، منا ہے، عرفات ہے، صفا ہے، مروہ ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ اس میں رہتے ہیں. اس کو آپ کا وطن معلوف ہونے کا شرف حاصل ہے. آپ اس میں چلے پھرے ہیں، یہاں کے ریت کے ذروں نے آپ کے قدموں کے بوسے لیے ہیں. وہاں کے سنگ ریزوں سے حسن کیا لال کو نسبت وہ ان کی راہ گزر میں ہیں، یہ پتھر ہیں بدخشاں کے. تو اس لیے بنیادی سوال مسجد کے بارے میں. تو مسجد کا پہلا ادب تو یہ ہے کہ باوضو ہو کر مسجد میں جائیں. اور حدیث پاک میں ہے کہ اگر آدمی اپنے گھر سے اچھی طرح سے وضو کر کے اور پھر نماز کے لیے مسجد کی طرف جائے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے میں اس کے 10 گناہ معاف کرے گا، 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 درجے بلند فرمائے گا. پھر جب مسجد میں داخل ہونے لگے تو حکم یہ ہے کہ دایاں پاؤں اندر رکھے پہلے اور بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھے اور پھر مسجد میں جائے. دوڑ کر نہ جائے بلکہ متانت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ جائے. اگر جماعت کھڑی بھی ہو گئی ہے تو بعض لوگ رکعت پانے کے لیے دوڑ کر جاتے ہیں، اس میں سلپ بھی ہو سکتے ہیں، گر بھی سکتے ہیں، تب بھی وہ دوڑ کر نہ جائیں، اور جا کر جس اسٹیج پر امام کو پائیں تو اسی اسٹیج پر امام کے ساتھ نیت کر کے اس کی اقتداء میں شامل ہو جائیں. اگر مسجد میں گئے ہیں اور نماز کھڑی ہونے میں دیر ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تک بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جیسے کہ نماز پڑھ رہا ہے. پھر فرمایا کہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے تو جب تک وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھا ہے اور بے وضو نہیں ہوتا یا کوئی دنیاوی کلام نہیں کرتا
تو جتنی دیر بیٹھے گا، چاہے درود پڑھے گا، تسبیحات پڑھے گا، تلاوت کرے گا، اذکار پڑھے گا، یا کم از کم دنیاوی بات نہیں کرے گا، تو اس کا ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا یہ فرمایا کہ جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم وبیعکم وشراءکم وخصوماتکم ورفع اصواتکم، کہ فرمایا کہ تم اپنی مسجدوں کو ایسے بے شعور بچوں سے جنہیں مسجد کے آداب کا شعور نہیں، ان سے خرید و فروخت کے معاملات سے، آپس کے جھگڑوں سے، شور و شغب سے، اور فرمایا کہ سل السیوف تلواریں سونتنے جھگڑے سے، لڑائی جھگڑے سے، اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اقامت الحدود، حدود قائم کرنے سے مسجدوں کو بچاؤ، یعنی جو چیزیں مسجد کے آداب کے منافی ہیں وہ مسجد میں نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے مسجد میں لین دین کے معاملات نہیں کرنے چاہیے۔ ہم جائیں تو اگر اللہ توفیق دے نماز پڑھیں، درود و اذکار و تسبیحات پڑھیں، یا خاموش رہیں، دنیاوی باتیں نہ کریں، قہقہا نہ لگائیں، اور ادب کے ساتھ قبلہ رو ہو کر مسجد میں بیٹھیں، الا یہ کہ جس نے کوئی درس دینا ہے، مجلس درس ہے، مجلس واعظ ہے، خطبہ ہے، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس کی پیٹھ قبلے کی جانب ہوگی، اس کا رخ عوام کی جانب ہوگا۔ ایک مرتبہ ہم مدینہ منورہ میں روز رسول پر حاضری دی، باہر نکلے تو ہم حضور کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام عرض کر رہے تھے، پھر ہمارے کئی لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ہم دعا کر رہے تھے روز رسول کی طرف، تو وہاں جو متوع ہوتے ہیں اس نے آیا مجھے پکڑ کے قبلہ رخ کر دیا کہ دعا قبلے کی جانب کرو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جمعہ کا دن تھا اور امام مسجد نبوی نے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا جبکہ ان کی پیٹھ قبلے کی جانب تھی اور رخ لوگوں کی جانب تھا، تو یہ جو پیٹھ قبلے کی جانب اور رخ لوگوں کی جانب کر کے خطبہ دیا جاتا ہے لوگوں کے احترام میں، تو اگر عام لوگوں کے احترام میں یہ جائز ہے تو نبی کے احترام میں، اللہ کے رسول کے احترام میں کیوں جائز نہیں ہے؟ تو اس لیے ہمیں مسجد کا ادب ہر حال میں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے کہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر ولم یخش الا اللہ، کہ مسجدیں تو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں، قیامت کے دن پر ایمان لائیں، اور ان کے دلوں میں اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ تو مسجد کی تعمیر میں، آبادی میں، ترقی میں، توسیع میں بھی اپنی اپنی مالی استطاعت کے مطابق ہمیں حصہ لینا چاہیے۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مسجد سے ایک تعلق قائم رکھا جائے، اور جب مسجد سے باہر جائیں نماز پڑھ کے تو پھر پہلے بایاں قدم باہر رکھیں، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھر اللہم انی اسألک من فضلک پڑھ کے نکلیں۔ اور علماء اس بات کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ نکلتے وقت بایاں پاؤں نکالیں، پھر جوتے پہنتے وقت پہلے دائیں جوتا پہنیں اور پھر بائیں جوتا پہنیں، جی سبحان اللہ سبحان تاکہ اللہ، سب سنتوں پر عمل ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کچھ سوالات، ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے، السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ناک اور منہ میں پانی ڈالنا اگر میں بھول گیا تو کیا غسل ہو جائے گا؟ ایسا ہے کہ اگر غسل واجب ہے، اس پر غسل واجب ہے،
تو پھر جو غسل کرے گا اس میں کلی کرنا اور ناک میں اندر تک پانی ڈالنا یہ فرائض غسل میں سے ہے. اور اگر غسل واجب کرتے ہوئے کلی نہیں کرے گا جس میں منہ پانی اندر کا پورا طری ہو جائے اور ناک کے اندر پانی نہیں ڈالے گا تو غسل واجب ادا نہیں ہوگا اور وہ جنابت سے پاک نہیں ہوگا. اچھا. اور عام جب ہم وضو کرتے ہیں تو اس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت ہے. اسی طرح سے جو عام غسل تطہیر کرتے ہیں ہم صفائی کے لیے واجب نہیں ہوتا تو اس وقت بھی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے. تو اجر کامل کے لیے تو سنت کے مطابق کرنا چاہیے. اور سنت کے مطابق غسل یہ ہے کہ پہلے تو ہاتھ دھو لے, اس کے بعد باقاعدہ وضو کر لے اور پھر پورے دائیں طرف سے پانی ڈالے, پھر بائیں طرف سے ڈالے, پھر پورے بدن پر پانی ڈالے. اور پہلے جو وضو کیا جاتا ہے اگر غسل کی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پانی جمع ہوتا ہے تو پھر پاؤں کو آخر میں دھوئے, ورنہ آج کل میں تو فرش میں پانی بہہ جاتا ہے تو پورا وضو کر سکتے ہیں. اس لیے ایک بار پھر وضاحت کر دوں کہ غسل واجب میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے. اگر ادا نہیں کریں گے تو غسل واجب ادا نہیں ہوگا. اور غسل تطہیر میں کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے, وضو میں سنت ہے. نہیں کریں گے تو غسل ادا ہو جائے گا لیکن پورا اجر نہیں ملے گا. ٹھیک. اور یہ بھی کہ اگر بھول گیا ہے اور غسل کر لیا ہے تو یاد آیا تو اس وقت بھی کلی بھی کر لیں اور ناک میں پانی بھی ڈال دیں. ٹھیک ہے. یا دوبارہ وضو کر لیں. ہاں دوبارہ پورا کر لیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہو تو یہ بھی کر لیں. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب, ایک سوال یہاں پر ذہن میں یہ آتا ہے کہ جیسے آج کل کیسز آتے ہیں سامنے نیگلیریا کے, نیگلیریا کے کیسز آتے ہیں جس میں ایک وائرس ہے وہ ناک سے چلا جاتا ہے اندر اور دماغ کو کھا جاتا ہے. اچھا, نیگلیریا. اچھا جی, تو آپ نے بہت پڑھا ہوگا اخبارات وغیرہ میں. اچھا, تو کیا ہم ناک میں پانی ڈالنا موقوف کر سکتے ہیں؟ میں نے تو یہ سنا ہے کہ جہاں پانی جمع ہوتا ہے ڈینگی کا تو وہاں یہ مچھر ہوتے ہیں. جو نلکوں میں پانی ہوتا ہے جو ہم وضو کرتے ہیں اس میں تو نہیں میں نے پڑھا. اچھا. ہاں, تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک موہوم چیز کی وجہ سے ہمیں سنتوں کو ترک نہیں کرنا چاہیے. ہاں, کوئی قطعیت کے ساتھ ڈاکٹر کوئی بات بتائے تو الگ بات ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اگلا سوال آپ کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے سوتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اب طلاق دے دینے کے بعد جو ہے اس کی بیوی نے بھی اس کی طلاق سن لی تو کیا یہ طلاق ہو جائے گی؟ سوتے ہوئے اگر طلاق دی ہے بڑبڑاتے ہوئے, وہ ہوش میں نہیں ہے, نیند میں ہے, تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی خواہ بیوی نے سنی ہو یا نہ سنی ہو. تو اسی طرح سے سوتے ہوئے اگر خدا نخواستہ کوئی کلمہ کفر نکل گیا منہ سے, زبان سے, تو اس سے بھی کفر لازم نہیں آتا. لیکن جاگنے کے بعد کوئی بتا دے تو توبہ کر لینی چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک, کلیئر ہو گئی. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. مفتی صاحب, میری ایک ریکویسٹ ہے, اگر دکان سے, گھر سے یا مکان سے کوئی بھی چیز گم ہو جاتی ہے تو اس کو ڈھونڈنے کا کوئی وظیفہ بتا. ہو گئی, دفتر سے کوئی چیز چلی گئی,
تو اس کو ڈھونڈنے کا وظیفہ پوچھ رہے ہیں وہ آپ سے. کوئی چیز گم ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے. اسی طرح سے آخری پارے میں سورۃ الطارق کی ایک آیت ہے انہو علی رجعہ لقادر کہ اس کو لوٹانے پر بے شک وہ قادر ہے. یہ پڑھ لیں. اور ایک اور دعا ہے یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع علی ضالتی کہ اے اس دن جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرنے والے، میری گم شدہ چیز مجھے لوٹا دے. تو یہ وظائف ہیں. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کریم ہے، مل جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. لیکن یہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ تو ایسا ایک مجرب دعا ہے کہ مجرب ہے، پڑھی اور وہ چیز جو گم ہو گئی تھی مل گئی، مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ بعض لوگ دعا دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میری عمر بھی آپ کو لگ جائے، تو کیا یہ صحیح ہے یہ دعا دینا کہ میری عمر بھی آپ کو لگ جائے؟ بڑا اچھا سوال ہے. ایک تو یہ ہے کہ موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے. اذا جاء اجلہم لا یستأخر ساعة ولا یستقدمون. جب موت کا مقررہ وقت آتا ہے، فرد کا ہو یا امتوں کا ہو، تو نہ ایک لمحے کی تقدیم ہوتی ہے نہ تاخیر ہوتی ہے. اور اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور وہ وقت آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو جب تم کسی میں سے کسی کی موت آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر وہ کہے کہ پروردگار کاش تھوڑی سی مہلت مل جائے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں ضرور صدقہ کروں اور نیکوکاروں میں سے بن جاؤں. تو اللہ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ موت کا مقررہ وقت آ جائے تو اس کو مؤخر نہیں فرماتا. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. تو یہ ایک طرح سے ہمارے عرف میں دعا ہے، درازی عمر کی دعا ہے کہ اللہ تمہاری عمر کو لمبی کرے. باقی نہ ہمیں اپنی عمر بخشنے کا کسی کو اختیار ہے اور نہ ہمارے بس میں اور اختیار میں ہے. البتہ درازی عمر بالخیر کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے، لیکن سعادت کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، نیک اعمال کی توفیق کے ساتھ دے. اسی طرح سے اگر کوئی زندگی میں مصیبتوں سے تنگ آ جائے تو پھر بھی فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کرے، بلکہ یہ دعا مانگے کہ یا اللہ اگر میرے لیے زندگی میں خیر ہے تو زندگی مقدر فرما، اور اگر تیرے علم کے مطابق موت میں خیر ہے تو وہ موت مقدر فرما. باقی اولاد کے لیے درازی عمر کی دعا کرنا بھی اچھی ہے، برکات کی دعا کرنا بھی اچھی ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. البتہ اس دعا کرنے میں کوئی شرعی خرابی لازم نہیں آتی. جی ہاں، دعا کرنے میں کوئی شرعی خرابی لازم نہیں آتی. ایک سوال یہاں سے لے لیتے ہیں. مفتی صاحب، یہ سوال ہے غلام نبی صاحب میر پور خاص سے. ان کا سوال یہ ہے کہ ایک روایت میں ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا، جبکہ ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قتل ناحق کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. تو دونوں روایات میں تطبیق کیسے ہوگی؟ انیق احمد صاحب، یہ حدیث میں ہے اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ،
کہ جب حساب کتاب کے کھاتے اللہ کی عدالت میں کھلیں گے تو پہلے نماز کا کھاتا کھلے گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اول ما یحاسب بہ العبد فی الدماء، تو سب سے پہلے جو ہے وہ خون ناحق کا فیصلے ہوں گے۔ تو اس کی تطبیق علماء نے یہ کی ہے کہ حقوق اللہ میں نماز کا پہلے حساب ہوگا اور حقوق العباد میں پہلے قتل ناحق کا ہوگا، اور دونوں اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، اکثر ہم ایک بات عرض کرتے ہیں کہ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ ہماری علمی کمی دور ہو جاتی ہے۔ بہت سارے سوالات ہم اور آپ لیے گھومتے رہتے ہیں، لیکن اب یہ آخری سوال کا جواب جو مفتی صاحب نے عطا فرمایا کہ قتل ناحق اور نماز اللہ کا حق، قتل ناحق یہ بندگان خدا کے حوالے سے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، کس طرح یہ سلاست کے ساتھ آپ نے انتہائی اہم نقطہ سمجھا دیا۔ اس لیے ہم بار بار یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے معزز علماء کو سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، یہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، یہ 4 دن قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہم سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور قرآنی علوم ہمارے منتخب علماء ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ لیکن جمعہ اور ہفتہ یہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہیں۔ آپ کے سوالات آتے ہیں ہمارے پاس ای میل کے ذریعے، فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے۔ ان تمام سوالات کو ہم لکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور ان کا نمبر آنے پر ہم وہ سوالات پیش کرتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں۔ بس ایک اور درخواست ہے آپ سے، وہ درخواست یہ ہے کہ اپنے سوالات کو مختصر روانہ فرمائیں۔ دوسری بات یہ کہ سوالات ایسے ہوں کہ جس سے عامت الناس کا فائدہ ہو۔ بالکل ایک ذاتی سوالات یا بہت نازک سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم یہاں پروگرام میں نہیں رکھ سکتے۔ تو انتہائی ذاتی سوالات یا ایک رازدارانہ سوالات جو ہوتے ہیں پبلک میں نہیں پوچھے جا سکتے، ہم وہ سوالات بالکل نہیں رکھتے۔ تو سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی فائدہ حاصل کریں، اور یہ پوری جو کائنات ہے، پورے عامت الناس ہیں، یہ بھی ان سوالات کے جوابات سے استفادہ کریں جو ہمارے معزز علماء عطا فرماتے ہیں۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے امیر المومنین صاحب نہج البلاغہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔